الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ نشست میں تقلید کے بارے میں ہم نے آپ احباب کے سامنے 10 باتیں بیان کی تھی، ان میں سے 5 باتیں آ چکی ہیں اور آج کی نشست میں انشاءاللہ 5 باتیں مزید بیان کر کے اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ ان 10 باتوں میں سے پہلی بات تھی تقلید کی اہمیت، دوسری تقلید کی ضرورت، تیسری چیز تھی تقلید کی تعریف، اور چوتھی چیز تھی کن مسائل میں تقلید کی جائے گی، پانچویں چیز تھی تقلید کون کرے گا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے اور آج کی نشست میں جن عنوانات پر ہم گفتگو کریں گے ان میں سے پہلی چیز ہے کس کی تقلید کی جائے گی، دوسری چیز تقلید کی اقسام کیا ہیں، تیسری چیز تقلید کے دلائل کیا ہیں، چوتھی چیز تقلید پر جو شبہات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، پانچویں چیز ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا تقلید کون کرے گا۔ آپ نے تقلید کی تعریف تو زبانی یاد کر لی ہوگی۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا اقوال کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس مجتہد کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو، یہ تعریف تھی۔ تو پانچویں بات یہ تھی کہ تقلید کون کرے گا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تقلید کا درس دیا جاتا ہے کہ آپ تقلید کریں۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تو تقلید کے شروع میں یہ کہا گیا تھا غیر مجتہد کا تقلید کرنا۔ تقلید کون کرے گا؟ غیر مجتہد تقلید کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ خود مجتہد ہیں، مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب نے لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا ہیں بھئی؟ غیر مقلد ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس عبارت کو لے کر یہ خود اعتراض کر دے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی غیر مقلد ہیں تو وہ کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ جب وہ خود غیر مقلد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو پھر ہمیں تقلید کا درس کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب تقلید کون کرتا ہے؟ جو کون ہو بھئی؟ غیر مجتہد ہو۔ مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خود کیا ہوتا ہے بھئی؟ مجتہد ہوتا ہے۔ اب یہ جو اعتراض ہو رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے، تو یہاں 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 غیر مقلد اور غیر مجتہد، نمبر 2 غیر مقلد اور مجتہد، دونوں باتوں میں فرق ہے۔
ایک ہے کہ بندہ غیر مقلد ہو، کسی کی تقلید بھی نہ کرتا ہو، اور غیر مجتہد ہو اور خود اجتہاد بھی نہ کر سکتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ غیر مقلد تو ہو لیکن مجتہد ہو۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلی چیز، بندہ غیر مقلد بھی ہو اور غیر مجتہد بھی ہو، اجتہاد بھی نہیں کر سکتا اور کسی کی تقلید بھی نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر مقلد ہو اور ہو مجتہد، اگر یہ کسی کی بھی تقلید نہ کرے تو یہ جرم نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہیں بھائی؟ مجتہد، اور مجتہد فی المطلق ہیں، اس لیے امام صاحب کے اوپر کسی کی تقلید کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ہر انسان کے اوپر کلمہ پڑھنا واجب اور فرض ہوتا ہے، نبی پر کسی کا کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی ہوتا ہے۔ چھٹی چیز تھی کہ تقلید کس کی جائے گی؟ ہم تقلید کرنا چاہیں تو کس امام کی تقلید کریں گے؟ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایسے مجتہد کی تقلید کی جائے گی جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ نمبر 2، ایسے مجتہد کی تقلید کی جائے گی جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو۔ تیسری شرط، اس مجتہد کا مذہب تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ جس مجتہد کی ہم تقلید کریں گے اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ نمبر 2، اس کا مذہب مدون ہو چکا ہو اصول اور فروع کے لحاظ سے۔ نمبر 3، اس کا مذہب تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ پہلی بات کہ اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا امت کے اجماع سے ثابت ہو، یہ دلیل شرعیہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم سے مجتہد ہونا کسی کا ثابت ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 اور 79 کے اندر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو مقدمہ آیا تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں، دوسرے کا کھیت تھا، بکریوں نے کھیت میں چار لیا تھا، وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، آپ احباب نے تفسیر میں پڑھا ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ففہمناہا سلیمان سمجھ عطا فرمائی، اور جو صحیح فیصلہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد والد ہیں، انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا، لیکن جو صحیح فیصلہ تھا عین شریعت کے مطابق تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کسی ایک کی بھی یہاں تردید نہیں کی۔ اس آیت سے، قرآن کریم سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجتہد ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 2، فرمان مصطفیٰ سے کسی کا مجتہد ہونا ثابت ہو۔ مشہور حدیث معاذ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، صفحہ نمبر 149 جلد نمبر 2 کے اندر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے والا آ جائے تو آپ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے قرآن سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کو قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ آپ نے پھر پوچھا اگر دونوں میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، یعنی پوری کوشش کر کے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے میں مسئلہ بتاؤں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت معاذ کی تردید نہیں فرمائی،
وگرنہ فرما دیتے بھی قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور آگے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میرے قاصد کو اپنے قاصد کے مطابق یا اپنے قاصد کے مطابق وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے تیرا قاصد خوش اور راضی ہے۔ اس حدیث سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجتہد ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 3، امت کے اجماع سے کسی کا مجتہد ہونا ثابت ہو۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاشباہ والنظائر، اس کے اندر انہوں نے ائمہ اربعہ کے بارے میں لکھا ہے وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے خلاف فیصلہ دینا یہ اجماع کے خلاف فیصلہ ہے۔ اس عبارت سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ائمہ متبوعین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چاروں امام امت کے اجماع سے ثابت ہیں کہ یہ مجتہد ہیں۔ چاروں اماموں کے بارے میں امت کا کیا ہے بھئی؟ اجماع ہے کہ یہ مجتہد ہیں۔ تو ہم نے بات یہ کی ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کی جائے گی جس کا مجتہد ہونا کہاں سے ثابت ہو؟ دلیل شرعی سے ثابت ہو، قرآن کریم سے ثابت ہو، یا فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہو، یا امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ اب جس بندے کا مجتہد ہونا ان دلائل میں سے کسی بھی دلیل سے اس کا مجتہد ہونا ثابت ہو جائے تو ایسے مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تقلید کرتے ہیں وہ امت کے اجماع کی وجہ سے کرتے ہیں کہ پوری امت نے حضرت امام صاحب کو مجتہد مانا ہے اور اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے۔ نمبر 7، تقلید کی اقسام۔ تقلید کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 تقسیمیں کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 تقلید مطلق، نمبر 2 تقلید شخصی۔ تقلید مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو امام جو مجتہد میسر ہو اس کی تقلید کر لی جائے، یہ ہے تقلید مطلق۔ دوسرا ہے تقلید شخصی، کسی ایک متعین امام کی تقلید کرنا۔ تقلید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقلید مطلق، نمبر 2 تقلید شخصی۔ تقلید مطلق یہ واجب بالذات ہے، نمبر 2 تقلید شخصی یہ واجب بالغیر ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے مطلقاً تقلید کرنا، مطلق تقلید کرنا یہ اصل ہے، اور تقلید شخصی جو ہے یہ حالات کو سامنے رکھ کر پھر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اب تقلید شخصی کی جائے گی۔ قرآن کریم کو محفوظ رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کریم کو محفوظ کرنا، محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھا ہوا قرآن تھا اس پورے قرآن کو ایک جگہ پر جمع کروا دیا۔ اصل جو ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت ہے۔ اب یہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیوں کروایا؟ اس لیے کہ حالات ایسے آ رہے تھے کہ اس کو جمع کیے بغیر قرآن کریم شاید کہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ اب یہاں پر قرآن کریم کی حفاظت کرنا یہ واجب بالذات ہے، اور قرآن کریم جو لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پر جمع کرنا یہ واجب بالغیر ہے۔ اور شریعت کے اندر جو دلائل واجب بالذات کے ہوتے ہیں وہی دلائل واجب بالغیر کے بھی ہوتے ہیں۔ آگے چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ آپ کے زمانے میں قرآن کریم 7 لغات پر پڑھا جاتا تھا۔ جب 7 لغات تھے تو کچھ حضرات کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم نافذ فرمایا کہ اب صرف ایک لغت قریش کو باقی رکھا جائے اور 6 لغات کو چھوڑ دیا جائے۔
اصل چیز جو ہے وہ قرآن کریم کو محفوظ کرنا تھا۔ اب حضرت عثمان کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی واجب بالغیر کے حکم میں آتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت تھی، تو جو دلائل واجب بالذات کے ہوتے ہیں وہی دلائل واجب بالغیر کے ہوتے ہیں۔ تقلید کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تقلید مطلق، نمبر دو تقلید شخصی۔ تقلید مطلق واجب بالذات ہے اور تقلید شخصی واجب بالغیر ہے۔ اصل جو ہے وہ تقلید ہے، واجب ہے، اور تقلید شخصی حالات کو دیکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اب کسی ایک امام کی تقلید کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی خواہشات ہیں، ہر بندہ آئے دن اپنی خواہشات کی اتباع کرے گا تو دین ایک کھلواڑا بن جائے گا۔ جس امام کا قول اس کو مناسب لگے گا، اس میں سہولت ہوگی، وہ آسانی ہوگی، اس امام کا وہ قول لے گا اور دوسرے کا چھوڑ دے گا۔ ہر بندہ اپنے مانی سے کسی امام کا قول لیتا رہے گا تو دین ایک کھلواڑا بن جائے گا۔ اس لیے اب یہ ہے کہ کسی ایک متعین امام کی تقلید کی جائے، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی کہتے ہیں۔ تقلید شخصی، تقلید مطلق، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہیں، حضور کے زمانے میں یہ موجود تھی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید یہ 4 صدی ہجری کی پیداوار ہے، یہ بدعت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آگے اعتراضات کے جوابات میں آئے گا۔ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت فرمایا ہے۔ ایک اس کی تقسیم اور بھی کی جاتی ہے، ایک ہے تقلید محمود، ایک ہے تقلید مذموم۔ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بڑوں کی تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اس آیت کے اندر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑوں کی تقلید سے منع کیا گیا ہے اور بڑوں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تقلید کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تقلید محمود، نمبر 2 تقلید مذموم۔ تقلید محمود، بندہ قرآن اور حدیث کو سمجھے، قرآن اور حدیث کو مانے کسی بڑے کی بات کو لے کر، یہ ہے تقلید محمود ہے۔ تقلید مذموم، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنے باپ دادے کی بات کرنا۔ پہلی بات، قرآن اور حدیث کو سمجھنا، کس سے قول لے کر؟ اپنے بڑوں سے قول لے کر، اپنے بڑوں سے قرآن کریم کی تشریح تفسیر لے کر سمجھنا۔ ایک ہے قرآن کے مقابلے میں اپنے باپ اور دادے کی بات ماننا، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی چیز تقلید محمود ہے اور دوسری چیز تقلید مذموم ہے۔ تو تقلید کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 2 قسمیں ہیں، تقلید مطلق، تقلید شخصی، اور ایک اور تقسیم ہے تقلید محمود اور تقلید مذموم۔ نمبر 8، 8ویں چیز ہے تقلید کے اوپر دلائل۔ آپ کی فائل کے اندر بہت سارے دلائل لکھے ہوئے ہیں، 2-4 دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی دلیل قرآن کریم سے، سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو۔ نمبر 2 اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو۔ نمبر 3 واولی الامر منکم، فقہاء کی بات مانو۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بھی یوں کہہ سکتے ہیں، اطیعوا اللہ، نمبر 1 قرآن مانو، واطیعوا الرسول، نمبر 2 حدیث مانو، واولی الامر منکم، فقہ مانو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے ماننے کا حکم دیا۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں مجھے مانو، اطیعوا اللہ۔ نمبر 2 میرے مصطفیٰ کو مانو، اطیعوا الرسول۔ نمبر 3 فقہاء کو مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ جو تیسری چیز ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے مراد فقہاء اور فقہ ہے، فقہاء اور فقہ ہے۔ جمہور مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حسن، حضرت عطا،
دیگر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں۔ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کی تفسیر احکام القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ تفسیر ملے گی کہ اس سے مراد فقہا مراد ہیں، اہل علم مراد ہیں۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اطیع اللہ، پہلی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں، اللہ کی بات کو کیسے مانیں؟ نہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم میں سے کسی کے کانوں نے اللہ کی بات کو سنا ہے، تو ہم اللہ کی بات کو کیسے مانیں؟ حکم دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پیغمبر کی بات کو مانو۔ اب پیغمبر کی بات کو وہ حضرات مانیں جو حضور کے زمانے میں تھے، جنہیں ہم حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہم حضور کی بات کو پھر کیسے مانیں؟ تیسری چیز ہمارے لیے فرمائی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات مانو۔ تو اب تینوں چیزوں کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فقہا کی بات کو مانیں تو پیغمبر کی بات بھی اس کے اندر آ جائے گی اور اللہ کی بات بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ اگر ہم فقہ کو مانیں تو اس سے حدیث بھی اس کے اندر آ جائے گی اور قرآن کریم بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم تقلید نہیں کریں گے اس وقت تک ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث بغیر تقلید کیے ہوئے ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کا دوسرا حوالہ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے اندر بھی اسی آیت کے تحت اولی الامر سے مراد فقہا کو لکھا ہے۔ اب اس آیت کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ آیت پوری پڑھیں، آپ نے آیت کا اگلا اور آخری حصہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ آیت کا حصہ کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ آیت تقلید کی تردید کر رہی ہے۔ کیسے؟ کہ یہاں پر فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو کہاں سے حل کرواؤ؟ اللہ سے، یعنی قرآن کریم سے، یا پیغمبر یعنی حدیث رسول سے۔ اگر فقہا کی بات ماننا لازم اور ضروری ہوتا تو یہاں پر بھی حکم دیتے، یہاں پر فقہا کی بات کے ماننے کا حکم نہیں دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کا حصہ تمہاری تقلید کی کیا کر رہا ہے بھئی؟ تردید کر رہا ہے۔ یہ حصہ تقلید کی تردید کر رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم دیا ہے ایمان والوں کو، ایمان والے عام ہیں، ان کو حکم دیا اولی الامر منکم، کہ تم اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں۔ اگلا حکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ حکم دیا اللہ نے پیچھے والے جو فقہا ہیں اولی الامر کو حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کہاں سے حل کراؤ گے بھئی؟ قرآن اور حدیث سے حل کرواؤ گے۔ عام لوگوں کو حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم خاص ہے، اور اس سے حکم سے مراد کون ہے بھئی؟ فقہا مراد ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ سے مراد فقہا مراد ہیں، کہ فقہا کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو قرآن اور حدیث سے کیا کراؤ گے؟ حل کراؤ گے۔ حضرت امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے تفسیر احکام القرآن کے اندر اسی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیت کے حصے کے اندر تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم فقہا کی اتباع کرو، فقہا کی بات کو مانو، ان کی اطاعت کرو۔ آگے پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، یہ خطاب فقہا کو ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عام لوگ اگر ان میں اختلاف ہو جائے، ان کے اندر اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں کہ وہ اس اختلاف کو قرآن اور حدیث سے خود حل کریں۔ اگر قرآن اور حدیث سے
عام بندہ بھی اس اختلاف کو ختم کر سکتا، مسائل کو نکال سکتا، تو اللہ رب العزت کبھی بھی اولی الامر منکم کا حکم نہ دیتے، شروع سے ہی فرما دیتے کہ تمہارے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اس سے مانو، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث سے اپنے اختلاف کو ختم کرو۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے عام لوگوں کو کیا حکم دیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم فقہا کی بات مانو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب آگے فقہا کو خطاب کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا فقہا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو کہاں سے ختم کرو؟ قرآن اور حدیث میں جا کر اس اختلاف کو ختم کرو۔ عام لوگوں کو حکم نہیں ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان نے بھی اسی بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوَجَّهٌ لِلْمُجْتَہِدِينَ، کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کا جو خطاب ہے یہ مستقل ہے، یہ الگ ہے، یہ فقہا کو ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اعتراض کرنا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اس سے تقلید کی تردید ہو رہی ہے، یہ آپ کا اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ حکم مان لیں کہ عام لوگوں کو ہے کہ عام لوگ قرآن اور حدیث سے کیا کریں بھی اپنے اختلاف کو ختم کریں، تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف کیوں بھیجا تھا؟ یمن کی طرف اس لیے بھیجا تھا نا کہ یمن والے لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس میں سے مسائل کا استنباط اور استخراج نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت معاذ کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بندے کا کام نہیں کہ قرآن اور حدیث سے کیا نکالے، وہ مسائل نکالے، ان کا استنباط کرے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59۔ اس آیت سے تقلید کا کیا ہو رہا ہے بھی اس بات ہو رہا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد فقہا نہیں بلکہ اس سے مراد حاکم ہے، حکما ہیں، حاکم وقت اس سے مراد ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو۔ سوال یہ ہے کہ حاکم کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو حاکم خود متبع شریعت ہوگا یا فاسق اور فاجر ہوگا۔ اگر حاکم خود متبع سنت ہے، سنت کی پوری پیروی کرتا ہے، اس کی بات ماننا بھی تو سنت اور شریعت ہے نا بھائی، وہ کون سا حکومتی فیصلہ ہوگا؟ اگر حاکم وقت ایسا ہے جو خود متبع سنت ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، اب اگر وہ کسی کو کوئی حکم دے، مسئلہ نکال کے دے، تو وہ کہاں سے بتائے گا؟ قرآن اور حدیث سے بتائے گا نا بھائی۔ تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ماننا ہے، لیکن کس کی بات مان کر؟ فقیہ کی بات کو مان کر۔ نمبر 2، اگر حاکم وقت ایسا ہو جو خود متبع سنت نہ ہو، اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، تو ایسے بندے کی اطاعت کا تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بندہ خود علم سے خالی ہے، فاسق فاجر ہے، حاکم ہے، تو ایسے حاکم کی اتباع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو خود علم کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو خود قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری آیت قرآن کریم سے سورۃ نساء آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اس سے بھی تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے بھی کیا ثابت ہو رہی ہے؟ تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم اور پس منظر یہ ہے کہ یہ جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر منافقین کچھ شوشے اور کچھ ایسی خبریں چھوڑ دیتے تھے جس سے جو سادہ مسلمان تھے وہ آگے ان کو نشر کر دیتے تھے، جیسا کہ آج کل ہمارے اس دور کے اندر ہے کہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کوئی خبر آتی ہے، ہم بغیر تحقیق کے اس کو فوراً آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی کام ہوتا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جب اس طرح کی کوئی خبر آئے تو جو اہل علم حضرات ہیں، فقہا حضرات ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان سے اس مسئلے کی تحقیق کر لیا کرو، وہ جو بتائیں پھر اس پر عمل کرو۔ تو اس سے تو کیا ثابت ہو رہی ہے بھئی؟ تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ اس آیت سے بھی کیا ثابت ہو رہی ہے؟ تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 3، تیسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 122 سے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس آیت سے بھی مفسرین نے تقلید کے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ احادیث میں سے
بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کے اندر تقلید کا اثبات ہے۔ احادیث میں سے ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092 ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی مجتہد، کوئی حاکم اپنا اجتہاد کرے، ثم اصابہ، وہ اجتہاد درست اور ثواب ہو تو فلاح اجران، اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر اس کا اجتہاد خطا ہو جائے تب بھی اس کو کیا ملے گا؟ بھی 1 اجر ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کیوں کرے گا؟ اجتہاد اس وجہ سے کرے گا کہ اس کی تقلید اور پیروی کی جائے، تو اس حدیث سے بھی تقلید کیا ہو رہی ہے؟ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث معاذ جو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے فرمایا کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ اس کا حل کہاں سے بتاؤ گے؟ فرمایا کتاب اللہ سے، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر سنت رسول سے، دونوں میں نہ ہو تو فرمایا کہ پھر اپنا کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد ہیں اور حضور کے زمانے سے ہی کیا شروع ہو رہا ہے؟ اجتہاد شروع ہو رہا ہے۔ اس حدیث کے کچھ فوائد۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجنا، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر بندے کا کام قرآن اور حدیث کو سمجھنا نہیں ہے۔ اگر یمن والے قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے تھے تو حضرت معاذ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 2، یہاں پر الفاظ ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْ، حضور نے فرمایا اگر آپ کتاب اللہ میں نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ يَكُن نہیں فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ اگر آپ کتاب اللہ میں نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ يَكُن نہیں فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ ہو ہی نہ، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فرمایا کہ کتاب اللہ کے اندر مسئلہ موجود ہوگا، سنت رسول کے اندر مسئلہ موجود ہوگا اور آپ نے اجتہاد کیا، آپ نے کوشش کی، آپ کو اپنی کوشش کے مطابق نہ مل سکا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اگر مسئلہ قرآن اور حدیث کے اندر ہو ہی نہ پھر آپ کیا کرو گے، فرمایا کہ اگر آپ کو نہ ملے پھر آپ کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے کیا کروں گا بھائی؟ اجتہاد کروں گا۔ نمبر 3، اس حدیث کے اندر غیر مقلدیت اور پرویزیت کی تردید ہو رہی ہے۔ یہ دونوں تقلید کے منکر ہیں، غیر مقلدین تقلید کے منکر ہیں اور پرویزی حدیث کے منکر ہیں۔ اس حدیث کے دونوں کی تردید ہو رہی ہے۔ نمبر 4، اس حدیث سے اجتہاد کے جواز پر اشارہ ملتا ہے کہ اجتہاد کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا، آپ مجتہد بنے، اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر پر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی، درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں اور بعد میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ جب چادر کو بچھایا تو آپ نے اس کے اندر یوں چلو بھر کے رکھا اور فرمایا کہ اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ اب یہاں پر چادر کا واسطہ ہے، حضرت معاذ کے سینے پر جب ہاتھ پھیرا وہاں پر چادر کا واسطہ نہیں ہے۔ جہاں واسطہ نہ ہو وہ مجتہد بنتا ہے، جہاں واسطہ ہو وہ محدث بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، لوگ اس کو مان لیتے ہیں، جہاں چادر کا واسطہ نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، فی سبیل اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ یہاں پر ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے اس کو مردہ نہ کہو۔
ایک ہے شہید فی سبیل اللہ، ایک ہے شہید فی اللہ۔ شہید فی سبیل اللہ کو تو لوگ مان لیتے ہیں اور شہید فی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شہید فی سبیل اللہ جو ہے یہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں کٹتا ہے، اور شہید فی اللہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں سبیل کا واسطہ ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جہاں پر واسطہ نہیں اس کو تو بطریق اولا ماننا چاہیے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری حدیث بطور دلیل کے ابو داود کے اندر ہے، آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوگی، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ہر امام تقریباً اس کو خطبے کے اندر پڑھتا ہے۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ سنن ابی داود کے اندر جو الفاظ ہیں، مہدیین پہلے ہے اور راشدین بعد میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس حدیث سے بھی تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے حدیث کے اندر بھی کچھ فوائد۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بہا، آگے بہما نہیں فرمایا، بہا فرمایا، ضمیر وحید لائے ہے، بہما ضمیر تثنیہ کی نہیں لائے۔ وحید کی ضمیر لانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو طریقہ اور جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو خلفاء راشدین کی سنت ہے، دونوں ایک چیز ہیں، دونوں کی اتھارٹی اور ویلیو برابر ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تمسکوا بہا، بہما نہیں فرمایا کہ ان کی سنت الگ ہے اور ان کی سنت الگ ہے۔ دوسرا فائدہ، خلیفہ راشد کی ایک سنت ہے اور ایک اس کا اجتہاد ہے۔ خلیفہ راشد ایک اجتہاد کرے اور اس اجتہاد پر تمام صحابہ کرام متفق ہو جائیں تو یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ یہ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے اندر یہ آئے گی۔ نمبر 2، خلیفہ راشد اجتہاد کرے اور کچھ صحابہ اس میں اختلاف کر جائیں تو یہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہوگا، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 20 رکعت تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، 20 رکعت تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ بجماعت نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس پر کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، تو اب یہ خلیفہ راشد کی اجتہاد نہیں بلکہ اس کو کیا کہیں گے، خلیفہ راشد کی کیا ہے بھئی، یہ سنت ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ویلیو اور اتھارٹی ہے، یہی ویلیو اور اتھارٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ پورا مہینہ باجماعت تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ یہاں پر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پر اجماع نقل کیا ہے، حالانکہ 20 رکعت تراویح پر نہیں، 20 رکعت تراویح تو حدیث پاک سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عمر کا جو اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے، اس بات پر اجماع ہے۔ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، یہ وہی ثابت ہے۔ یہ تراویح کا مسئلہ جو ہے یہ مقادیر شرعیہ میں سے ہے، شریعت کی جو مقادیر ہیں ان میں سے ہے، اور شریعت کی مقادیر کے اندر نہ کوئی بندہ اجتہاد کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہے، یہ اس کی مقدار ہے، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، یہ اس کی مقدار ہے۔ اب کوئی مجتہد اٹھ جائے وہ یہ کہے کہ ہر رکعت میں 3 سجدے کرنے ہیں، ہر رکعت میں 2 رکوع کرنے ہیں، تو ایسے مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس میں کسی کی تقلید کی جائے گی۔ مقادیر شرعیہ جو ہیں یہ شارع کی طرف سے متعین اور مقرر ہوتی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی اجتہاد کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی یہ بدعت ہے جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ ان کی بات غلط ہے۔
20 रकात तरावी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत उमर ने सिर्फ इतना फरमाया कि पूरा महीना एक इमाम के पीछे जमात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। अब बात समझी? तो अब ये खलीफा राशिद की क्या है भी सुन्नत है, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, जो उस सुन्नत की अथॉरिटी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यही अथॉरिटी खलीफा राशिद की क्या है भाई सुन्नत की है। इसके अलावा और बहुत सारे दलाइल हैं अहादीस के, आयात के आपकी फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तक़लीद पर जो शुबहात होते हैं आप उनके जवाबात मुलाहज़ा फरमाएं। पहला शुबह ये होता है, कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हज्जतुल वदा के मौके पर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने आज के दिन तुम्हारे दीन को क्या कर दिया भाई मुकम्मल कर दिया है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो बाद में फ़िक़्ह की अब क्या ज़रूरत है, मुज्तहिदीन की इत्तिबा करने की अब क्या ज़रूरत है। अगर फ़िक़्ह को मानोगे तो ये दीन के अंदर इजाफ़ा है। बाद लोग इसको मज़ीद आगे बढ़ाकर कहते हैं कि फ़िक़्ह जो है ये बिदअत है। इसका जवाब, पहला जवाब यह है कि यहाँ पर जो तकमील है इससे मुराद उसूल की तकमील है। उसूल मुकम्मल हो चुके हैं, फ़ुरुआत और जुज़ियात ये मुकम्मल नहीं हैं। जैसे जैसे उम्मत बढ़ती जाएगी ये उनके मसाइल भी ऐसे बढ़ते जाएंगे, फ़ुरुआत और जुज़ियात ऐसे निकलती जाएंगी, उन मसाइल का हल निकलता रहेगा। मुराद क्या है भी उसूल की तकमील है। नंबर 2, यहाँ पर जो लफ्ज़ अकमलतु, इस तकमील से मुराद उर्फ़ी तकमील है। जिस तरह के अल-यौम से मुराद उर्फ़ी दिन मुराद है, हकीकी दिन मुराद नहीं। मुराद इससे हुज़ूर का ज़माना है, वो ख़ास दिन 9 ज़िलहज्जा का दिन वो मुराद नहीं, बल्कि उर्फ़ यानी हुज़ूर का ज़माना है कि हुज़ूर के ज़माने में हमने दीन को क्या कर दिया भाई मुकम्मल कर दिया है। अगर यहाँ उर्फ़ी दिन और उर्फ़ी तकमील को ना माना जाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के बाद जितने दिन हयात रहे उसके बाद कुरान करीम की आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, ये आयत भी नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रामीन इरशाद फरमाए थे जिसको हम हदीस कहते हैं, आया ये दीन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। अगर आप कहते हो कि हज्जतुल वदा के मौके पर दीन मुकम्मल हो गया है तो इसके बाद जो आयत नाजिल हुई है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं ये दीन का हिस्सा होंगे या नहीं। अगर हम आपकी बात माने तो इनको दीन से छोड़ना पड़ेगा, इनको दीन नहीं माना जाएगा, हालांकि ये भी क्या है दीन का हिस्सा है। इसलिए एतराज़ करना ठीक नहीं है। नंबर 2, दूसरा एतराज़ ये होता है कि कुरान करीम के अंदर बड़ों की तकलीद से मना किया गया है। दलील ये पेश करते हैं व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैहि अलैहि आबाअना। अब इस आयत के अंदर मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर जिस तकलीद से मना किया गया है वो तकलीद मज़मूम है, वो तकलीद महमूद नहीं है। क्यों? इस आयत को जब पूरा करेंगे आखिर में क्या है, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। इसकी इल्लत भी आगे कुरान ने बता दी कि बाप दादे की वो जो तकलीद करते थे मना क्यों किया गया था, इसलिए कि इनके बाप दादे के अंदर अक़ल भी नहीं थी और ये ख़ुद हिदायत याफ्ता भी नहीं थे। हम जब मुज्तहिदीन की तकलीद करते हैं उनके अंदर अक़ल भी है और वह हिदायत याफ्ता भी हैं। नंबर 2, यहाँ पर है वह इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, वो लोग मा अंज़लल्लाह का इनकार करते थे, उसके मुकाबले में अपने बाप और दादे की बात मानते थे। फ़ुक़हा ने कभी हमें ये दर्स नहीं दिया कि मा अंज़लल्लाह को तुम छोड़ो, उसके मुकाबले में हमारी बात को मानो, बल्कि वो तो मा अंज़लल्लाह को समझाने के लिए उसमें इज्तिहाद करते हैं, उसकी तशरीहात को बयान करते हैं। हमने मा अंज़लल्लाह का इनकार नहीं किया, बल्कि हम तो फ़ुक़हा की बात किस में मानते हैं भी, फ़ुरूई मसाइल में मानते हैं, जुज़ियात में मानते हैं, उसूल और नुसूस के अंदर उनकी बात को हम नहीं मानते। नंबर 3, तीसरा एतराज़ ये होता है कि चारों अइम्मा का एक मसले में इख्तलाफ हो जाए तो चारों अइम्मा पर हक़ पर कैसे, इनमें से एक इमाम हक़ पर होगा बाकी इमाम तो हक़ पर नहीं होंगे। उसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो हक़ है ये बातिल के मुकाबले में नहीं है कि एक इमाम का मसला हक़ हो और बाकी 3 का क्या हो, बातिल हो।
یہ نہیں، بلکہ یہاں پر حق خطا کے مقابلے میں ہے کہ اگر ایک امام کا مسئلہ درست ہوا تو باقی تین کا کیا ہوگا بھی خطا ہوگا۔ اور حدیث موجود ہے مجتہد اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد صواب اور درست ہو تو اس کو کتنے اجر ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں، اگر خطا ہو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر یہاں پر ایک مسئلے کے اندر 4 ائمہ کے اختلاف ہو، ایک امام صحیح صواب پر ہو باقی 3 خطا پر ہوں تو چاروں کو اجر ملے گا۔ چاروں کو کیا ملے گا؟ ہاں، جو ثواب ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا، جو خطا پر ہے اس کو کیا ملے گا بھی 1 اجر ملے گا۔ نمبر 2، عند اللہ حق ایک ہے اور عند الناس چاروں حق ہے۔ اللہ کے نزدیک حق ایک ہے اور امت کے نزدیک چاروں حق ہیں۔ کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے تحری قبلہ، کہ ایک بندوں کی جماعت ہے، 12 افراد پر مشتمل ہے، سفر پر جا رہے ہیں، بیابان جنگل ہے، اب نماز پڑھنی ہے، قبلے کا پتہ نہیں، تو اب تحری کرنی ہے، اجتہاد کرنا ہے قبلہ کس طرف ہے۔ اب ہوا یوں، 3 حضرات کہتے ہیں کہ قبلہ مغرب کی طرف ہے، 3 کہتے ہیں مشرق کی طرف، 3 شمال اور 3 جنوب کی طرف کہتے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جن کا اجتہاد جس طرف چلا گیا وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہاں پر 4 جماعتیں ہو گئی، چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھا، حالانکہ قبلہ کس طرف ہے؟ ایک طرف ہے، 3 طرف قبلہ نہیں ہے، لیکن نماز سب کی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نماز سب کی ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک حق ایک ہے اور لوگوں کے نزدیک، امت کے نزدیک چاروں کیا ہے بھی حق پر ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے ائمہ کا یہ فروعی مسائل میں ہے، اور فروعی مسائل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے یہ معیوب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ وہاں پر دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں اختلاف ہوا تھا، اللہ نے ان دونوں کی تعریف کی ہے، وہاں پر کسی کے اوپر تردید نہیں فرمائی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ جب شاگرد استاد کی بات نہیں مانتا تو ہم امام صاحب کی بات کیوں مانیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ مجتہد ہیں۔ کون سے مجتہد ہیں؟ مجتہد فی المذہب ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی مجتہد ہیں۔ مجتہد دوسرے مجتہد سے اختلاف کرے یہ معیوب نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ غیر مجتہد مجھ سے اختلاف کرے یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مقدمہ شامی کے اندر رد المحتار کے اندر علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہوتا ہے وہ حقیقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی قول ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ ہو اس پر امام صاحب کے 2-3 اقوال ہوتے ہیں، ایک قول امام صاحب اس کو ترجیح دے کر لے لیتے ہیں اور دوسرے قول کو حضرت امام ابو یوسف یا صاحبین لے لیتے ہیں، تو حقیقت میں وہ امام صاحب کا ایک قول ہوتا ہے، اس کو اختلاف نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھیے۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ تقلید جو ہے یہ بدعت ہے۔ تقلید کیا ہے بھی؟ یہ بدعت ہے، یہ 4 صدی کی پیداوار ہے، حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل کے پوچھنے کے 3 طریقے تھے۔ نمبر 1، جو صحابہ، جو لوگ حضور کے آس پاس حضور کی خدمت میں رہتے تھے وہ براہ راست اللہ کے نبی سے مسائل پوچھتے تھے۔ نمبر 2، وہ صحابہ جو دور چلے گئے تھے اگر وہ خود مجتہد ہوتے تو وہ اپنا اجتہاد کرتے، جیسے حضرت معاذ، اور جو صحابہ خود مجتہد نہیں تھے تو وہ ان مجتہدین کی کیا کرتے تھے؟ تقلید کرتے تھے۔ یہ 3 طرح سے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 10 ہجری میں انتقال ہوا، اب مسائل کے پوچھنے کی کتنی صورتیں رہ گئی ہیں بھئی؟ 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خود اجتہاد کرو، اجتہاد نہیں کر سکتے تو تقلید کرو۔ 4 صدی ہجری یا اس سے پہلے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ اجتہاد کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے، اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ تقلید کا ہے، تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ یہ بدعت 4 صدی ہجری کی بدعت نہیں ہے، بلکہ حضور کے زمانے سے تقلید ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان 4 اماموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی تقلید کرو۔ ہم نے کہا 4 اماموں کے بارے میں نہیں، نفس تقلید کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا ہے۔
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہاں پر نفس تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ ان چاروں اماموں کی تقلید کرنے سے بندہ جو ہے فساد سے بچ جائے گا۔ اگر چاروں اماموں کی تقلید کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہر بندہ جو ہے آزادی کو دیکھے گا اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے جسم سے خون نکلتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول لیتا ہوں، وضو نہیں کرے گا، وضو سے بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو وہ چھو لیتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اب کہے گا کہ میں حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک لیتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے نزدیک سبیلین سے جب کوئی چیز نکلے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بدن کے کسی بھی حصے سے نجاست خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سبیلین سے جب کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، بدن سے کوئی اور چیز نکل جائے، کہیں اور جگہ سے خون نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ نفس تقلید کا حکم ہے، اور ایک امام کی تقلید کرنے سے بندہ فتنوں سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ بچ جائے گا۔ پھر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب چاروں اماموں کی تقلید کی جا سکتی ہے تو تم صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اس وجہ سے کرتے ہیں، نمبر ایک آپ تابعی ہیں، آپ کو تابعیت کا شرف حاصل ہے، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے روایات سنی۔ نمبر دو آپ کی فقہ شرعی فقہ ہے، آپ نے اپنے 1000 شاگردوں میں سے 40 بڑے بڑے فقہاء اور محدثین کی ایک شورا اور کمیٹی بنائی تھی جو مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ آپ کی فقہ شرعی ہے، دو وجہ۔ نمبر تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے اندر سمٹ کر آیا، پھر ان صحابہ کرام کا علم 6 صحابہ کے اندر سمٹ کر آتا ہے، پھر ان 6 صحابہ کا علم صرف 2 صحابہ کے اندر سمٹ کر آتا ہے۔ وہ 2 صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان 2 کے اندر پورے صحابہ کا علم سمٹ کر آتا ہے۔ حضرت مسروق تابعی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں شاممت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت علمهم انتہا الى 6 الى علی و عبداللہ و عمر و زید بن ثابت و ابی بن کعب و ابی الدرداء ثم شاممت 6 فوجدت علمهم انتہا الى علی و ابن مسعود۔ میں نے سارے صحابہ کو سونگا، ان کا علم 6 صحابہ کے اندر آتا ہے، پھر 6 کو سونگا تو ان کا علم 2 صحابہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر علم سارا جمع ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فقہ ہے اس کی بنیاد ان 2 صحابہ کے علوم، ان کے قضایا اور ان کے فتاوی کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ بھی تقلید کرتے ہیں۔ نمبر 3 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عجمی ہونے کے ساتھ ساتھ عربی کے بھی ماہر تھے، اس لیے ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں۔ نمبر 5 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سنگم کر ہیں، عجم اور عرب کے درمیان جو کوفہ ہے یہ سنگم ہے، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ عرب سے علوم لیتے ہیں اور عجم کو علوم دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا کرتے ہیں بھی؟ تقلید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی شبہات ہیں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب ترک تقلید کے جو نقصانات، آخری اور 10ویں بات، ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک نقصان دنیا کا ہے، ایک نقصان قبر کا ہے اور ایک نقصان آخرت کا ہے۔ دنیا کا نقصان، اگر کوئی بندہ تقلید چھوڑتا ہے، غیر مقلد ہو، اس کا والد بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹروں نے کہا بھی اس کو خون لگے گا، اب دوسرے بندے کا اس کو خون لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اب یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اب یہ اجتہاد سے ثابت ہے۔ اگر یہ بندہ غیر مقلد تقلید کرتا ہے، کسی امام کا قول لیتا ہے تو اس کا ایمان جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تقلید کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر یہ کسی امام کا قول لے کر تقلید کرتا ہے تو ایمان جاتا ہے، اگر کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو پھر باپ جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک جائے گا، یا ایمان جائے گا یا کیا جائے گا بھائی؟ باپ جائے گا۔ نمبر 2 آپ کا کسی غیر مقلد کا کسی لڑکی کے ساتھ رابطہ ہے اور فون پر
نکاح کرنا ہے۔ اب ٹیلی فون نکاح جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر صراحتاً موجود نہیں۔ اگر امام کی تقلید کرے گا تو ایمان جائے گا، امام کی تقلید نہیں کرے گا تو پھر کون جائے گی؟ لڑکی جائے گی۔ نمبر 2، قبر کے اندر نقصان کیا ہے؟ بخاری جلد 1 صفحہ 178 کے اوپر طویل حدیث ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ جب کافر منافق ہو تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں حضور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا۔ یہ 2 لفظ ہیں، ان لفظوں کے بخاری کے حاشیہ علامہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کے ٹکڑے سے استدلال کیا ہے کہ قبر کے اندر فرشتے اس کو اس وقت لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ نہ تو خود عقل رکھتا تھا کہ خود مجتہد ہوتا، اور نہ تو علماء کی تقلید کرتا تھا۔ لا تبات العلماء بالتقلید فیما یقولون کے الفاظ ہیں، تو قبر کے اندر بھی غیر مقلدین کی کیا ہوگی بھئی؟ ٹھکائی ہوگی۔ تیسرا اور آخری نقصان، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سورۃ ملک کی آیت وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس آیت سے فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نسمع سے مراد تقلید ہے اور ناقل سے مراد اجتہاد ہے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو جو جہنم میں ہوں گے اس وقت وہ کہیں گے اے کاش کے دنیا کے اندر اگر ہم نسمع تقلید کر لیتے، ناقل یا ہم خود اجتہاد کر لیتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ تو غیر مقلدین وہاں پر بھی پچھتائیں گے کہ دنیا کے اندر نہ تو ہم خود مجتہد بن سکے تھے اور نہ ہی ہم نے کیا کی تھی بھئی؟ تقلید کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔